السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم يجاهد بنوع من هذه الأنواع. انتهى كلامه رحمه الله. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس نے ہم پر اپنی عبادت کو فرض کیا، اخلاص کا حکم دیا، شرک سے روکا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی سید الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنی امت کو جہاد پر ابھارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد فقہ کے اس لائف درس میں یا آن لائن فقہ کے اس لائف درس میں جو مکسلار پر آپ کی خدمت میں پیش ہے، ہم کتاب الجہاد احکام الجہاد کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اس پہلی کتاب کا آخری جز ہے یا آخری باب ہے.
جہاد عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہاد، مجاہد، احکام جہاد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو جو اس کے راستے میں کیا جاتا ہے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کی مدد کرنے کے لیے، دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے مشروع قرار دیا، اس کو شریعت بنائے، اس کو دین بنایا، تاکہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے سکے۔ ارشاد باری ہے، اگر اللہ چاہے تو اللہ ان سے بدلہ لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض سے آزماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، مار دیے گئے، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کی رہنمائیاں ہوں گی، ان کے معاملے ٹھیک ہوں گے، ان کو اس جنت میں اللہ عز و جل داخل کرے گا جس جنت کی پہچان ان سے اس نے کرائی۔ غور کیجئے اس آیت کریمہ پر۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاد مشروع ہے، شریعت میں ہے جہاد، دین میں ہے ہمارے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آیت ہے، ایسی کئی اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو جہاد کی مشروع ہونے کو، اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر قتال کو یعنی جہاد کو فرض کر دیا۔ اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان پر جہاد کو اس نے فرض کیا، تاکہ اللہ کے راستے میں یہ عمل ہو، اور اس کے عظیم اجر کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال مجاہدوں کے ضائع نہیں کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسلام کی چوٹی، جیسے کہ حدیثوں میں آیا، اور افضل عبادت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ بعض علماء نے اسلام کا چھٹا رکن بھی قرار دیا ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مشروع ہے، ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ فرض کر دیا گیا، جیسے کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، قتال فرض کر دیا گیا، تو قتال جہاد جس کو کہتے ہیں فرض ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور اس کا حکم بھی دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا، غور کیجیے اس حدیث پر، جو اس حال میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا یا اپنی جان کو تیار نہ کیا جہاد کے لیے، تو وہ نفاق کی حالت میں مرے گا، یعنی منافق ہو کر مرے گا۔ جہاد عربی لفظ ہے، جاہد یجاہدو کا مصدر ہے۔ عربی زبان میں جہاد کہتے ہیں سخت اپنے دشمن سے لڑائی لڑنا، اپنے دشمن سے سخت قسم کی لڑائی لڑنا، اس کو عربی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جہاد کا مطلب کافروں سے قتال کرنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن سے جہاد فرض عین ہے، اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، یا تو انسان دل سے جہاد کرے، یا اپنی زبان سے کرے، اپنے مال سے کرے، یا اپنے ہاتھ سے کرے، الغرض کوئی بھی قسم کا جہاد مسلمان کرے اس پر واجب ہے۔ اور جہاد کا اطلاق اس لفظ کا ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، شیطان سے، فاسقوں سے مجاہدہ کرنا۔ نفس برائیوں پر ابھارتا ہے، یا نفس جو ہے آپ کو خیر کے کام کرنے سے روکتا ہے، تو اس کے ساتھ مجاہدہ کرنا۔
جیسے دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس میں نفس سے مجاہدہ ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا، اور شیطان جو ہے شبہات لاتا ہے یا نفسانی خواہشات کی اتباع کی دعوت دیتا ہے تو اس سے مجاہدہ کرنا. یہ نفس سے جہاد یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں اور نفس سے مجاہدہ کریں اور دین پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ آئے ان سب کو ہٹائیں. یہ نفس کا مجاہدہ ہے. شیطان کا یہ ہے کہ شیطان جو شبہ یا ڈاؤٹس دین میں پیدا کرتا ہے، وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اس کو دور کریں. یا جو نفسانی دنیاوی حرام چیزوں کو، برائیوں کو خوبصورت شکل میں بتاتا ہے، پیش کرتا ہے تاکہ آپ اس میں مبتلا ہو جائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ شیطان سے مجاہدہ ہے. اور کافروں سے جہاں تک مجاہدہ ہے تو وہ ہاتھ سے بھی ہوگا، مال سے بھی ہوگا، زبان سے بھی ہوگا، دل سے بھی ہوگا. ہاتھ سے بھی کافروں سے مجاہدہ ہوگا جو کہ اصل جہاد ہے، لڑنا، قتال کرنا. مال، اس راستے میں مال خرچ ہو تو وہ مال کا جہاد ہے. زبان سے ان کو ڈرانا یا ان کو بتانا جو ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کہ ان کو دعوت دینا دین کی، اسلام کی. اور دل سے کفر سے نفرت کرنا. فاسق اور فاجر جو ہوتے ہیں، برے لوگ، ان سے بھی مجاہدہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ہاتھ یا زبان یا دل سے ہوتا ہے. جو انکار منکر کے درجات ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں. آگے فرماتے ہیں مصنف حفظہ اللہ، جہاد فرض کفایہ ہے اصل. اگر بعض مسلمان اس کو انجام دے دے تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. اور جہاد ایک افضل کام ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. قرآن میں بہت ساری آیتوں میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی. جیسا کہ ایک آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. دیکھیے بڑی زبردست آیت ہے جہاد کے متعلق. اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. جنت کے بدلے، جنت کے عوض خرید لیا ہے. اللہ کے راستے میں مومن لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں تو مارتے ہیں دشمنوں کو یا خود مار دیے جاتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ اللہ نے اس کے بدلے جنت کے بدلے ان کی جان کو خرید لیا ہے. تو اللہ کے راستے میں جان قربان کرو تو جنت آپ کی. اور یہ جو وعدہ ہے اللہ کا، یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. دیکھیے آسمان کی 3 کتابیں. وعدن علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا. پھر تورات میں، والانجیل، انجیل میں، والقرآن، قرآن. اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے؟ تو تم اس تجارت سے خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اس آیت پر غور کریں، کس طریقے سے اس جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہو کہ اللہ نے جانوں کو خرید لیا ہے، مال کو، جان کو، مومنوں کے بدلہ جنت. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، صرف قرآن میں نہیں، یہاں جو آیت پر پڑھ رہے ہیں، بلکہ آسمانی کتاب تورات میں بھی، انجیل میں بھی. سبحان اللہ. اور یہ فوز عظیم اللہ کہتا ہے اس کو. دیکھیے بڑی کامیابی ہے. اسی طریقے سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بڑے اہم پوائنٹ، وہ حالات جس میں جہاد فرض ہو جاتا ہے سب پر، پرٹیکولر ہر شخص پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کچھ حالات میں، کچھ کنڈیشن میں. اور وہ کنڈیشنز 4 ہیں. نمبر 1، جب قتال کا وقت آ جائے، لڑنا پڑے سب کو اللہ کے راستے میں. ایک ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ آپ سب کو اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے لڑنا واجب ہو گیا. سب
مطلب لڑنا پڑ رہا ہے، لڑنا لازمی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو لڑو یا تو ختم ہو جاؤ، اسلام ختم، آپ ختم، مطلب لڑو یا نہ تو ختم. حضر القتال کہتے ہیں اس کو، جنگ کا وقت آ گیا ہے، جہاد کا وقت، تو اس وقت لڑنا ضروری ہے. جائز نہیں ہے کہ کوئی پیٹ پیچھے جائے اگر ایسا وقت، ایسی حالت آ جائے مسلمانوں پر. نمبر 2، اگر دشمنان اسلام نے آپ کے شہر کو گھیر لیا ہے ہر طرف سے، تو ایسی حالت میں بھی لڑنا واجب ہے سب کو. یہ 2 حالات میں جہاد دفاع ہوگا. جہاد کی 2 قسمیں ہیں، میں بتانا بھول گیا ایک بات آپ کو. ایک ہوتا ہے جہاد دفاع، دفاع کا مطلب ڈیفنس. ایک ہوتا ہے جہاد طلب، یعنی آپ دفاع میں، ڈیفنس میں نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ آپ دشمنوں کے سامنے اسلام رکھتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور پھر آپ پوری مکمل تیاری کرتے ہوئے لڑتے ہیں. تو یہاں مصنف حفظ اللہ کہتے ہیں یہ 2 کنڈیشن. کب؟ ایک تو جہاد کا وقت حاضر ہو گیا، جہاد کا وقت آ چکا ہے کہ لڑنا پڑ رہا ہے، بغیر لڑے کوئی چارہ ہی نہیں. نمبر 2، دشمن نے گھیراؤ کر لیا ہے، چاروں طرف سے آپ کے ملک کو یا آپ کے شہر کو شہر کا گھیراؤ کر لیا ہے. ان 2 حالات میں جہاد دفاع ہوگا، نہ کہ جہاد طلب. یہ ڈیفنس ہے جس میں لڑنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیوں؟ اگر ایسی حالت میں نہیں لڑیں گے تو پھر کفار مسلمانوں کی حرمتوں کو، چاہے مساجد ہو، مدارس ہوں، ان کی عورتیں ہوں، مسلمانوں کی بچیاں ہوں، سب کو پامال کریں گے. وہ لوگ سب ختم ہو جائیں گے، سب کی عزتیں تباہ ہو جائیں گی، اس لیے لڑنا ضروری ہے. تیسری حالت کہتے ہیں اذا احتاج الیہ مسلمون فی القتال والمدافع، جب مسلمانوں کو ضرورت پڑ رہی ہے جہاد کرنے کی یا ڈیفنس کرنے کی. نمبر 4، بادشاہ وقت، حاکم وقت، خلیفہ وقت نے حکم دیا ہے جہاد کرنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے کہا جائے جہاد میں نکلنے کے لیے تو نکلو. کیا مطلب؟ کون کہیں ہم سے؟ بادشاہ مسلمانوں کا، حاکم، بادشاہ، خلیفہ، کوئی بھی ہو، خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو یا حاکم بولے آپ، تو جب وہ حکم دے دے کہ بھائی آرڈر آ جائے، قرارداد پاس ہو جائے کہ لڑنا ہے اللہ کے راستے، چلو تب لڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کافروں سے، ان کی جماعت کا سامنا کرو تو ڈٹے رہو. اور ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم فی الارض الی الارض الی آخر الآیہ. اللہ نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جن سے جب بادشاہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ لڑو تو اللہ کے راستے میں، تو وہ زمین میں بیٹھ جاتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے. تو ان لوگوں کی وعید بھی اس آیت میں پیش کی گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جہاد کئی قسم کا ہو سکتا ہے. اصل جہاد تو ہاتھ کا جہاد ہے، ہاتھ سے، یہ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمات اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، جس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ اگر ہو وہاں پر تو ایسی صورت میں وہ آرڈر دے، اور تیاری بھی ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا خذوا حذرکم، تیاری کر لو. تو آپ تیار ہیں، آپ بادشاہ یا خلیفہ وقت یا حاکم وقت نے آرڈر بھی دے دیا ہے، تب جو ہے ایک قسم کا یہ جہاد ہوگا جس کو جہاد طلب کہتے ہیں، جو دعوت کے بعد ہوگا، دعوت سے پہلے نہیں ہوگا. آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل کب ہوگا جہاد. ایک دوسری قسم جو ہم نے بتائی نا ابھی آپ کو کہ جہاد دفاع ہوتا ہے، ڈیفنس میں ہلہ بول دے، دشمن حملہ کر دے، تب تو لڑنا واجب ہوگا، ورنہ جانے جائیں گی سب کی، عزتیں پامال ہو جائیں گی سب کی. تو دفاع میں اپنی جان مال، اپنے گھر والوں کو، اپنے شہر کو، مساجد کو،
قرآن کو، مقدسات کو بچانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد میں سے ایک قسم وہ ہے جو ہاتھ سے کی جاتی ہے، جو بڑا جہاد ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اللہ بھی جہاد ہے۔ دعوت کے ذریعے حجت قائم کرتے ہوئے زبان سے، اپنی رائے سے، تدبیر سے، یا ٹیکنالوجی مسلمانوں کے لیے بنائیں آپ جس میں اسلام کو فائدہ ہو، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے جہاد کرے اور کوئی عذر نہ پیش کرے اپنے گھر کا یا اپنے گھر والوں کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف حفظہ اللہ کہ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا أَن يَتَفَقَّدَ الْجَيْشَ عِنْدَ الْمَسِيرِ إِلَى الْجِهَادِ، اگر جہاد کا وقت حاضر ہو گیا ہے تو جو امام ہے مسلمانوں کا، جس کو آپ امام المسلمین بولیں، حاکم بولیں، بادشاہ بولیں، خلیفہ بولیں، ان کو چاہیے کہ پورے لشکر کو وہ دیکھے کہ پورا لشکر تیار ہے لڑنے کے لیے یا نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا مردوں میں سے، تو اس کا جو ہے جائزہ لے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر ان پر کوئی امیر کو مقرر کرے اور ان کو ابھارے اور ان کو نصیحت کرے، اور جہاں تک لشکر ہے یا کمانڈوز ہیں ان پر، یا لڑنے والے لشکر ہے، ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کریں اور ان کے لیے خیر خواہ ہوں، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں ہیں صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی الامر کی، جو تمہارے امیر ہیں، حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ اسلام میں جو جہاد مشروع ہے اس کے ٹارگٹس ہیں کچھ جو بہت بلند، بہت پیارے، بہت عظیم ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جہاد کو رکھا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندوں کو طاغوت کی بندگی سے نکال کر، بندوں کو طاغوت کی، طواغیت کی یا بت پرستی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینا، جس ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑو ان سے، جہاد کرو ان سے، یہاں تک کہ کوئی فتنہ یعنی شرک، کفر باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا ایک اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک وجہ جس کے لیے شریعت نے جہاد کو رکھا ہے وہ ہے ظلم کا خاتمہ ہو، صاحب حق کو اس کا حق مل جائے۔ اللہ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو جن سے لڑا جا رہا ہے، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ لڑیں، وہ جن سے لڑا جا رہا ہے۔ کیوں لڑا جا رہا ہے ان سے؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، رب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق، ان کو جو ہے ان کے گھروں سے نکالا گیا، صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری وجہ جس کے لیے جہاد مشروع ہے، کافروں کو ذلیل کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ لینا، اور ان کی کمر کو توڑنا جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کی قوت کو ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے لڑو ان سے، قتال کرو، جہاد کرو ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور مومنوں کے دلوں میں سکون دے گا۔
اور ان کے غصے کو ہٹا دے گا. مومنوں کے دلوں میں جو غیظ ہے وہ ٹھنڈا کرے گا اللہ. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جہاد کب ہوگا. کہتے ہیں جہاد دعوت اللہ کے بعد ہی ہوگا. پہلے دین کی تبلیغ کی جائے گی، اسلام کی دعوت دی جائے گی، انکار کرنے پر جہاد کیا جائے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان کو دین کی طرف بلاتے تھے، اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، اور بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے. اور جب لشکر کو روانہ کرتے، جو اسلامی لشکر ہوتے، لشکروں کو، کمانڈوز کو جب روانہ کرتے تو کہتے کہ لڑائی سے پہلے ان کو دعوت دینا اسلام کی. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں اسلام تو ٹھیک، ورنہ ان سے لڑنا. اس لیے کہ غرض صرف لڑنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، کفر اور شرک کو ختم کرنا ہے. اگر وہ ختم کر کے دین حق کو قبول کر لیں تو مقصد حاصل ہو گیا، ٹارگٹ ریچیو ہوا. ورنہ نہ ہو تو پھر قتال کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ تو مختصر یہاں بیان کیا. شیخ کہتے ہیں، مصنف حفظ اللہ کہتے ہیں وَلِلْجِهَادِ احکام مفصلہ موجودہ فی الکتب المطولہ. حدیث کی کتابوں میں، دینی کتب میں تفصیل کے ساتھ جہاد کے تمام احکام کو اہل علم نے مرتب کیا ہے. جو دو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے اس موضوع کو تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے. اس کے بعد ایک پرسنل مسئلہ بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر خاص کسی انسان ایک آدمی کے ساتھ ہو جائے کہ نہیں، پرسنل مسئلہ نہیں، مطلب والدین اگر کسی کے باحیات ہیں اور آزاد ہیں دونوں یا ایک، تو ان کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کرنا، جہاد میں نہیں نکل سکتا ہے لڑکا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ باحیات ہیں، تو کہا کہ ہاں، تو جاؤ ان کے ساتھ مجاہدہ کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. یہ فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ فرض کفایہ پر فرض عین مقدم ہے، پہلے فرض عین ہے. اسی طریقے سے آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کسی معصوم بچے کا قتل جائز نہیں ہے، کسی عورت کا قتل جائز نہیں ہے، بوڑھوں کا قتل جائز نہیں ہے. کوئی مریض ہو یا نابینا لوگ ہیں جن کی کوئی رائے بھی نہیں ہوتی ہے، بس وہ کافروں میں پائے جاتے ہیں، تو ان کا بھی قتل جائز نہیں ہے، بشرطے کہ انہوں نے وہ لڑنے کے لیے نہ آئے. لیکن عورت کو مارنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ مارنے کے لیے کھڑی ہو جائے، وہ کافروں کے دفاع میں اسلام مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اگر آ جائے تو مارا جائے گا اس کو، یا اگر وہ ابھارتی ہے تب بھی، ورنہ چھوڑ دیا جائے گا. ان کو پھر غلام بنا لیا جائے گا، ان کو مارا نہیں جائے گا. جو لڑتے ہیں، جو تلوار اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی. یہ مطلب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مال غنیمت کا مسئلہ. کافر جو جنگ میں، میدان جنگ میں بنا لڑائی کے یا ڈر کر، خوف زدہ ہو کر مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جس کی تفصیل آگے مصنف حفظہ اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ اس کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآنی آیات میں بھی موجود ہے. کس طریقے سے اس کی توزیع ہوگی، تقسیم ہوگی، کون اس کا حقدار ہے زیادہ. تو اس سلسلے میں مصنف حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں غنیمت کا مال یہ مسلمانوں کا حق ہے، ان لوگوں کا جو جنگ میں شریک رہے، قتال میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا الغنیمت لمن شہد الوقعہ، جو میدان جنگ میں حاضر تھا اس کے لیے غنیمت ہے، مال غنیمت. اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی مال غنیمت کی؟ مال غنیمت میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے، چیزیں بھی ہو سکتی، کوئی بھی چیز. میں نے کہا نا مال غنیمت جو کافر جو ہے چھوڑ کر ان کا مال جو میدان میں ملتا ہے، تو اس میں جو ہے
5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور 1 حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے جو ان کے رشتہ دار ہوں گے، اور یتیموں کے لیے، فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ یہ ایک جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، مطلب جو اللہ کے بندے ہیں لیکن یتیم ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار لوگ ہیں، مستحق ہیں، تو 1 حصہ ان کو دیا جائے گا۔ پھر باقی کے 4 حصے جو ہوں گے نا، پورے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 1 حصہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی میں نے بتایا، اور جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کس طریقے سے؟ جو پیدل چل کر جہاد کرے اس کے لیے 1 حصہ، اور جو سوار ہو کر جہاد کرے اس کے لیے 3 حصے، 1 اس کے لیے، 2 اس کی سواری کے لیے، جیسے گھوڑا، اونٹ وغیرہ ہے، یا خیر آج کے زمانے میں جو ہے ایئر کرافٹ یا گاڑیاں اگر استعمال کرتا ہے انسان، جو بھی چیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوار مجاہد ہوتے تھے ان کے لیے 3 حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، 2 گھوڑے کے لیے، سواری کے لیے، اور 1 جو ہے مجاہد کے لیے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی تقسیم کون کریں گے؟ یا تو بادشاہ وقت یا ان کا نائب۔ خیانت کرنا مال غنیمت کے مال کو یعنی چھپا لینا، چوری کرنا، نعوذ باللہ، یا خیانت کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو انسان خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنی خیانت، اپنے دھوکے کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں ایک قسم کی تقسیم کہ اگر مال غنیمت زمین ہے، یہ کپڑا، سونا، چاندی، پیسے، اس کے علاوہ کافروں نے زمین بھی چھوڑ دی، ان کی زمین تھی، لینڈ جس کو بولتے ہیں آپ، تو اس کے معاملے میں اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ امام وقت، حاکم وقت، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کو اختیار ہے، یا تو وہ مجاہدوں میں اس کو، اس پوری زمین کو تقسیم کر دے، یا اس کو وقف سمجھتے ہیں نا، مسلمانوں کی بہبودی کے لیے، ان کے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے اس کو وقف کر دے، اور جو اس میں سے نکلے، جو بھی فائدہ ہو زمین کا، وہ جو ہے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو۔ تو یہ اختیار ہے، دونوں میں سے چوائس ہے اس کے لیے، امام وقت کے لیے، کہ وہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز کرے، یا تو مجاہدوں میں تقسیم کر دے زمین کو، یا وقف کر دے مسلمانوں کی مصلحت کے لیے۔ یہ مال غنیمت کے مسائل تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کافر لڑائی کے بغیر صرف گھبرا کر مال چھوڑ دیں، یا ایسا مال جس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کا 1 حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگا، وہ مسلمانوں کے لیے جیسے چاہے تقسیم کر دیں گے، اس مال کو جتنا جو ہے وہ گھبرا کر یا پریشان ہو کر وہ چھوڑ کر چلے جائیں بغیر لڑے ہوئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء یا مسلم حکمران، مسلم بادشاہوں کے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو جیسے چاہے مطلب مسلمانوں کی مصلحت میں اس کو تقسیم کریں۔ یہ چند احکام تھے جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ اگر بادشاہ وقت یا حاکم وقت، امام وقت مناسب سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب ہوں یا مجوسی ہوں، ان کے ساتھ اگر ایک ایگریمنٹ کریں، اگر وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں اس کا، اور یہ ایگریمنٹ کس کے لیے ہے؟ ٹیکس دینے کے لیے، جزیہ دینے کے لیے، تو ان پر جزیہ فکس کیا جائے گا۔ وہ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی ہم نہ لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی آپ کے دین سے نفرت ہے، نہ آپ کے دین کو قبول کرنا ہے، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، بس ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان آپ کے ملک میں رہیں، وہ اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں ان کو جزیہ لے کر اجازت دی جائے گی، جس کے جو ہے قرآن میں احکام موجود ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جب تک کہ وہ جزیہ ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ دینے پر راضی نہ ہو جائیں، اس وقت ان سے لڑو. اور جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عربی میں انگلش میں لوگ ٹیکس بولتے ہیں، یہ ہر ٹیکس کو جزیہ نہیں بولتے ہیں. جزیہ اس کا ڈیفینیشن غور سے سن لیں، کافروں سے جو مال لیا جاتا ہے ذلت کے ساتھ، ان کی لڑائی کے بدلے، ان کو قتل کرنے کے بدلے، بھئی ہم مار نہیں رہے ہیں، وہ کہ ہمیں مارو مت، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم مرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے گھر میں، آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں ذلت کے ساتھ. تو ان سے جو ہے وہ مال جو لیا جاتا ہے وہ راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مال آپ دے دیں، یا راضی ہو ان سے جو مال لیا جاتا ہے اس کو جزیہ بولتے ہیں. اور جزیے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ معصوم بچے سے یا کسی عورت سے یا پاگل سے یا بوڑھے انسان سے یا نابینا اس قسم سے یا فقیر جو عاجز ہے، کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے پیسہ اس کے پاس، اس سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا ہے. اور جب جزیہ دیں گے وہ لوگ تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور جب جزیہ لیا جائے گا تو پھر ان سے لڑنا حرام ہے. یہ احکام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فاسألہم الجزیہ، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو. اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو ان سے پوچھو ہاں جزیہ دے کر رہو گے ملک میں؟ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسلام بھی نہیں قبول کریں گے لیکن جزیہ ہم دینے تیار ہیں، آپ کے ملک میں ہم رہنا چاہتے ہیں آپ کے درمیان، تو ٹھیک ہے ان سے قبول کر لو. اور یہ رسول نے فرمایا فَإِنْ أَجَابُوكَ فَصَلُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. یہ اللہ کے رسول کی حدیث، یعنی گویا کہ آپ نے جزیے کے بدلے ان کو امان دے دی. اور کوئی امان طلب کرے کافر تو ان کو امان دینا چاہیے. کسی خاص ایک مسلمان سے بھی اگر امان طلب کرے کہ مجھے آپ پناہ دیجئے، مجھے آپ رکھیے، میں آپ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اس کو پناہ دی جائے، بشرطے کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ ہو. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. اگر مشرکوں میں سے کوئی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پناہ میں آنا چاہے تو آپ اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. مطلب آپ پناہ دو گے گھر میں، جیسے ایک روم دے دیا آپ نے یا پڑوس میں کوئی حصہ وہاں رکھ دیا، اب آپ اللہ کا کلام کیسا وہ سنے گا؟ تو کیا آپ پڑھیں گے نا، آپ ذکر کریں گے اللہ کا، آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ قرات کریں گے، آپ تلاوت کریں گے، تو وہ سنے گا. یہ مطلب ہے شاید. اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک مشرک نہیں، سارے مشرکوں کو اگر وہ امان مانگنا چاہیں امام وقت سے اور مسلمانوں کو کوئی ضرر یا تکلیف نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو امان دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آخری پوائنٹ تھا جو مصنف حفظہ اللہ نے بیان کیا. اسی کے ساتھ یہ مختصر سے جہاد کے احکام ختم ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ امید کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ. کوئی تشنگی ہو تو وہ مل کر یا فون پر بات کر کے ہوئے اپنی تشنگی کو دور کر سکتے ہیں. واضح رہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے الملخص الفقی جو کتاب ہم پڑھ رہے تھے اس کے دو پارٹس ہیں، دو ویلیوم ہیں. تو پہلا ویلیوم جو عبادات سے تعلق رکھتا تھا ہم نے ختم کر لیا. اب معاملات سے تعلق رکھنے والا دوسرا باب ہے، یا کہیں دوسرا پارٹ ہے، دوسری کتاب ہے، اسی کتاب کا دوسرا حصہ ہے. یہ عبادات تھے نا جس میں ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ، جہاد، ان تمام کی تفصیلات پڑھی نا اس میں ہم نے. اب دوسرا جو حصہ ہے وہ معاملات ہیں انشاءاللہ، اور اس میں ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر نیکسٹ جمعرات سے شروع ہونے والا ہے اللہ نے چاہا تو، اور وہ ہے کتاب البیوع، بیع و شراء، خرید و فروخت کا بیان، جو کہ بہت باریک جس میں مسائل ہیں سمجھنے کے. انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم آپ کو سمجھائیں گے اور آپ سمجھیں اور آپ اور ہم سب مل کر عمل کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح فہم اپنے اندر پیدا کرنے کی اور صحیح سچے دین پر عمل کرنے کی، اور دین پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.